مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، قیامت کے دن یہ پوری مسجد اٹھائی جائے گی اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں گواہی بھی دے گی۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، کچھ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، مقدمہ کریں گی، اے رب ذوالجلال، اس محلے والوں نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا۔ اس سے پوچھا جائے گا تو بھوکی اور پیاسی کیسے ہوتی؟ مسجد کہے گی کہ جب اذان ہوتی تو مجھے بھوک لگتی، اگر یہ میری صفوں کو بھر دیتے تو میرا پیٹ بھر جاتا، مگر انہوں نے مجھے خالی رکھا، بھوکا اور پیاسا رکھا۔ مسجد اگر کسی کے خلاف مقدمہ کرے قیامت کے دن تو میرے عزیزوں پورا محلہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ آپ نے مسئلہ سنا ہے کبھی؟ ہر رمضان المبارکہ میں کوئی نہ کوئی ایک مسجد میں اعتکاف ضرور کرے، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے۔ اگر ایک بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورے محلے والے گنہگار ہیں، سب کے اوپر گناہ ہوگا، اور اگر ایک بیٹھ گیا تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر کا مطلب کیا؟ اللہ رہتا ہے نہیں، نسبت کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مسجدیں جو شہید ہوئی ہماری، گورنمنٹ تو آفر دیتی ہے کہ اس جگہ چھوڑو دوسری جگہ بنا لو، ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر مالک ہوتے تو کمپرومائز کرتے، مالک اللہ ہے، ہمیں صرف حفاظت کے لیے مامور کیا گیا اور ہم زندگی بھر اس کی حفاظت ہی کریں گے۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے یہ دل پاک ہے یا نہیں؟ اس کی سمپل سی مثال ہے، مسجد میں وضو کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ نل لگے ہوئے ہیں وضو کے، ظاہر سی بات ہے اس کی ٹنکی تو کہیں لگی ہوگی، پانی کہیں جمع ہوتا ہوگا، وہیں سے تو نلوں میں آتا ہے، 10-12 نل لگائے ہوں گے وضو کے لیے، نل کھولو کون سا پانی آتا ہے؟ جو ٹنکی میں ہوگا وہی آئے گا۔ اگر ٹنکی میں پاک صاف پانی رکھا ہوا ہے تو جو بھی نل کھولو پاک صاف پانی آئے گا، اور ٹنکی میں اگر نجس پانی ہے، میلا پانی ہے، تو کسی بھی نل کو کھولو میلا پانی نکلے گا۔ یہ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں، اپنے دل کی ٹنکی کو سمجھ لو۔ اگر ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک یہ سب اعضاء نل ہیں، یہ سب صحیح کام کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ دل کے اندر سب پاکی صفائی ہے، اور اگر بے حیائیاں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دل کی ٹنکی میں نجاست بھری ہوئی ہے۔ آنکھیں خطا کرتی ہیں، زبان غلاظت بکتی ہے، ہاتھ گناہ کرتے ہیں، پیر گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اعضاء کا کنیکشن دل سے ہے۔ اگر دل ناپاک ہے تو ہر عضو ناپاکی کرے گا، ہر عضو ناپاکی کرے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارے اعضاء، جسم کے سارے پارٹس صحیح ہو جائیں گے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اسی لیے لقمان حکیم کے لیے حکم ہوا تھا، ایک بادشاہ نے کہا ایک بکری ذبح کرو، اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لے آؤ۔ آپ نے ذبح کیا اور دل لے جا کر بادشاہ کے پاس رکھا، کہا پورے جسم میں سب سے اچھی چیز یہ ہے۔ بادشاہ نے دوسرے دن ایک بکری دی اور کہا سب سے بری چیز نکال کر لاؤ۔ دوسرے دن ذبح کیا اور پھر دل لے جا کر کے بادشاہ کے سامنے رکھا، کہا یہی سب سے بری چیز ہے۔ اگر صحیح ہو گئی تو سب سے اچھی چیز جسم میں دل ہے، اور اگر بگڑ گیا تو سب سے بری چیز دل ہے۔ میں آج اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا مسجدوں کی صفائی پر خیال رکھنا ضروری ہے اتنا اپنے دل کی صفائی پر بھی ضروری ہے۔ اگر اس کو آپ نے ناپاک ہی رکھا اور ایسی آوارہ رکھا تو 1000 سجدے کرنے کے بعد بھی تمہارا دل ناپاک ہی رہ جائے گا۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ بعض حضرات بہت ساری چیزیں صاف کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں کنویں میں کتا گر گیا تھا اور مولانا صاحب سے آ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا کیا جائے؟ شریعت کا مسئلہ ہے کہ چوہا گرے تو اتنے ڈول پانی نکالو، بلی گری تو اتنے ڈول، کتا گرے تو پورا پانی نکال دو، کنویں کا پورا پانی نکال دو، نجس ہو گیا ہے۔ گئے گاؤں والے، پورا پانی نکال دیا۔ چند دنوں کے بعد پھر پانی بھرتا ہے کنویں میں، پھر بھر گیا تو اس میں کتے کے بال وال سب نظر آنے لگے۔ مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ابھی بھی تو ایسی چیز بدبو آ رہی ہے۔ کہا کہ حضرت ہم نے پانی تو پورا نکالا، کتا ابھی اس کے اندر ہی ہے۔ آپ نے کب کہا ہم کو کہ کتا بھی نکالو؟ تو انہوں نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نجاست بھری تھی پہلے وہ چیز نکالتے، بعد میں پانی نکالتے۔ بات ایسی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو سنوارنے میں تو لگے ہیں، تم اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ اور ناک اور زبان کو سنوار تو لیتے ہو، لیکن دلوں کے اندر جو نجاست کا کتا مرا ہوا ہے اس کتے کو جب تک نکالا نہ جائے گا بدبو ہمارے اعضاء سے آتی رہے گی۔
اس لیے میرے عزیزوں سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, اللہ کریم جب موقع دے میں اس مسجد کی جھاڑو بھی لگانے پر فخر محسوس کروں. اسی نہیں کسی بھی مسجد کی, اللہ کریم اس سے مقامات بلند عطا فرماتا ہے. آپ آتے ہیں مسجد میں, نماز پڑھنے کے بعد کوئی یہاں پر خادم کہاں ہے, امام کہاں ہے, مؤذن کہاں ہے, ان کو چلاتے مت بیٹھو. اگر کچرا دکھا تو سب سے پہلے بڑھ کر کے اٹھاؤ اور خود صاف کرو, اس حصے میں تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ یہاں آ کر کے فلاں کہاں ہے, تنخواہ کیوں لیتا ہے, یہ صفائی کیوں نہیں رکھتا. تم آرڈر دینے والے نہیں ہو, وہ اللہ کریم کے گھر کی عبادت اور خدمت میں لگا ہوا ہے. مصر کے ایک بڑے بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے, اور عرفات کے میدان میں ان کو خصوصی خطاب کے لیے لایا گیا تھا. پورے عرب کے سب سے بڑے عالم دین, اللہ کے ولی, جن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں, وہ اتنے بڑے مفسر کہ ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں. ان کا ڈرائیور وہ خود کہتا ہے کہ روزانہ رات کے 12 بجے کار لے کر اپنے گھر سے نکلتے, میں ہوتا ساتھ میں حضرت ہوتے, تقریباً 70 سال کی عمر ہے, اور مسجد چلے جاتے, مسجد سیدہ نفیسہ, مسجد امام حسین, کئی مسجدیں ان کی خاص تھی. رات کو جاتے اور ڈرائیور سے کہتے دروازہ کھلوا کر اندر چلے جاتے, یہ باہر ویٹ کرتا رہتا. گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آتے. ظاہر سی بات اللہ والے نماز پڑھ رہے ہوں گے, تہجد یا عبادت میں مصروف. برسوں یہ سلسلہ چلتا رہا. میرے عزیزوں, ان کے انتقال کے بعد یہ پتہ چلا مسجد کے ایک خادم نے, جو مسجد ہے سیدہ نفیسہ میں یا کوئی ایک مسجد میں, خادم نے ڈرائیور سے ملاقات کی اور کہا کتنا اچھا وہ زمانہ تھا جب وہ آتے تھے حضرت نماز کے لیے. یہ ڈرائیور کہنے لگا کہ میں 2 گھنٹے باہر انتظار کرتا تھا, حضرت کا وصال ہو گیا. کیسی عبادت کرتے تھے مسجد میں جا کر, تم تو اندر رہتے تھے, تم خادم ہو, کبھی دیکھا میرے حضرت کو. وہ خادم رونے لگا اور کہا ڈرائیور سے, وہ راز تھا میں بتا نہیں سکتا, لیکن اب ان کا انتقال ہوا, میں بتاتا ہوں. حضور تشریف لاتے رات کے 12 بجے, وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیدھے طہارت خانوں میں جاتے اور اپنے ہاتھوں سے سارے طہارت خانے دھوتے تھے. وضو خانے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے سارے استنجا خانے صاف کرتے. کس عالم دین کی بات کر رہا ہوں جس کے ہزاروں شاگرد ہیں, پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اللہ کریم کے ایسے بزرگ ولی اپنے ہاتھ سے رات کے وقت پوری مسجد کے طہارت خانے صاف کرتے. اور پھر ایک دن میری نظر پڑی تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دی اور کہا زندگی بھر یہ کسی کو بتانا مت, میں یہ صفائی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے میرے رحمان پر یقین ہے, اس کے گھر کو میں اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا اور میرے دل کو وہ صاف کرے گا.